نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نووی کی کتاب اربعینہ نووی پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 2 ہے۔ اس کا عنوان ہے اسلام، ایمان اور احسان کے مفاہیم۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور محدثین میں حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی یا آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کے نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں بتلائیے۔
کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اگرچہ تو نہیں دیکھ رہا۔ امام نووی نے یہی ترجمہ صحیح قرار دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں۔ اس نے کہا تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دینے لگیں اور تم ننگے پاؤں ننگے جسم تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد وہ سائل چلا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا، عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے یہ حدیث، اور اس کے ام الحدیث بھی کہتے ہیں، یعنی کہ حدیثوں کی ماں۔ تو یہ حدیث جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے اہل حدیث میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بینما کا ترجمہ آتا ہوگا آپ لوگوں کو، بینما اس دوران کے ہم، یعنی کہ ایک، ہاں بینما یعنی اس حال میں یا اس وقت کے جب نحنو جلوسن ہم جلوس کا بھی آتا ہوگا، ہم بیٹھے ہوئے تھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہاں ماشاءاللہ۔ ذات یومن جو ہے نا، یہ اس لیے ایک دن کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم اگر کسی دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی خاص دن کی، تو ہم کہتے ہیں ذات یومن، ورنہ اگر ہم یومن کہتے ہیں تو کوئی بھی دن، ٹھیک ہے، کوئی دن۔ ہاں لیکن ذات یومن کا مطلب خاص دن، کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عید جب کہ کیا ہوا، طلع علینا، طلع تو ہم سورج طلوع ہونے کے لیے کہتے ہیں نا، تو ویسے تو آنے کے لیے طلع کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، ٹھیک، لیکن یہاں طلع تو استعمال ہوا کہ نمودار ہوا، اچانک سے نمودار ہوا، یعنی ایک شخص پر پہلے سے کسی نے اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کہاں سے آیا، کیا کس، جیسے یوزلی مجلس میں سب بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آتا ہے تو لوگوں کی نظر پڑتی ہے نا کہ دروازے سے آیا کیسے، لیکن اچانک سے ایسا لگا کہ پتہ نہیں شخص نظر آیا سب کو، ٹھیک ہے، طلع ظاہر ہوا، علینا ہم پر، رجل ایک شخص، شدید بیاض الثیاب، شدید بیاض الثیاب یعنی بہت شدید، بہت زیادہ سفید کپڑے تھے اس کے، ٹھیک ہے، بہت شدید سفید کپڑے تھے، یعنی کہ بالکل صاف ستھرے صاف سفید کپڑے پہنے تھے، ٹھیک ہے۔ شدید سواد الشعر، اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ شدید سواد الشعر، سواد کہتے ہیں سیاہ رنگ کو، ٹھیک ہے۔ حجر اسود پڑا، آپ کو پتا ہے نا حجر اسود کو حجر اسود کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ سیاہ پتھر ہے، تو سخت سیاہ تھے اس کے بال، الشعرین بال، الشعری بال، یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سفر کر کے آتے تھے، اگر یا تو شہر میں ہیں تو سب جانتے ہوتے تھے اس کو، لیکن اگر کوئی اجنبی ہوتا تھا تو ہمیشہ وہ اس سفر کی حالت میں ہوتا تھا، تو اس کے بال، کپڑے بھی مٹی والے ہوتے تھے، اس کے بال بھی مٹی والے ہوتے تھے، لیکن یہ شخص ایسا نمودار ہوا کہ بالکل صاف ستھرے، ہاں بالکل صاف ستھرا سفید کپڑے اور بہت صاف ستھرے سیاہ بال تھے اس کے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، لا نہیں، یرا، ہاں یرا دیکھے جاتے تھے، علیہ اس پر، اثر آثار، السفری سفر، یعنی کہ وہ ایسا تھا کہ اس کے حال یہ تھے، اس پر سفر کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے تھے کہ وہ مسافر ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یعرفہ، اور نہ ہی وہ اس کو پہچانتے تھے، کوئی پہچانتا تھا۔
یورا، یورا کا مطلب دیکھے جانا، رآ یا یروی، رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یورا جو ہے مجہول ہے، یعنی کہ نہیں دیکھے گئے اس پر، نہیں دیکھے جا رہے تھے اس پر کوئی بھی اثرات سفر کے، ولا یعرفون، نہ وہ نہ جانتا تھا کوئی اس کو، منا ہم میں سے، احد کوئی بھی، یعنی کہ یوزلی تو ہم ظاہر ہے کوئی آدمی آتا تھا تو ہم سب جانتے ہوتے تھے ایک دوسرے کو، تو وہ شخص نہ تو ایسا تھا کہ اس کو کوئی کسی نے ہم نے پہلے سے دیکھا بھی نہیں تھا، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اور اس کو ایسا بھی نہیں رہا تھا کہ وہ سفر کر کے کوئی اجنبی آیا ہے، تو دو ہی باتیں ہو سکتی تھی نا، یا تو وہ سب کا شہر میں رہنے والا تھا تو سب جانتے ہوتے تھے، شہر میں نہیں ہوتا تھا مسافر ہوتا تھا تو اس کی حال حلیے سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسافر ہے، تو نہ تو یہ حال حلیے سے مسافر لگ رہا تھا، نہ اس کو جانا پہچانا تھا، تو حتی جلسا، پھر وہ کیا ہوا کہ وہ شخص آیا اور وہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، الن نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پس ندا، سند سے ہے یہ، پس ندا، یعنی کہ سند کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جڑا ہوا ہونا نا، سند میں ایک راوی سے دوسرا راوی جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے تو ایک شاگرد ہوتا ہے، ان میں چین ہوتی ہے نا، ہاں کنیکشن ہوتا ہے، تو اس نے پس ندا رکبتئی، رکبتئی کہتے ہیں دونوں گھٹنے، ٹھیک ہے، یہ تسمیہ ہے، رکبتئی، تو اس نے اپنے دونوں گھٹنے ملا دیے، الا طرف، رکبتئی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے، اس طرح سے وہ بیٹھ گیا جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تمہارے گھٹنے آگے کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے وہ شخص آیا اور اس طرح سے بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اس کے گھٹنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے ایک دوسرے سے جیسے مل گئے، پھر وبدعا، پھر اس نے رکھے کفئی، کفئی کہتے ہیں اپنی ہتھیلیاں، ٹھیک ہے، ہتھیلی کو کف کہتے ہیں، اپنی ہتھیلیوں کو اعلی خافدیہی، رانوں پر، اب یہاں پر جو خافدیہی دونوں ران، ٹھیک ہے، تو اس سے ترجمہ دو طرح سے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ لیے، تو اب اس میں علماء نے یہ کہا کہ اگر اپنے ہاتھ اپنے پیروں پر رکھے تو یہ ادب سکھا رہے تھے کہ استاد کے سامنے شاگرد اس طرح بیٹھے کہ اپنے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پہ رکھ کر بیٹھ جائے انسان، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھنے سے کیا مطلب تھا کہ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کوئی اس طرح سے جرت کرے کہ آئے محفل میں اور اس طرح سے بیٹھے اور پھر اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دے، تو یہ ایک طرح سے لوگوں کو چونکانے کے لیے کہ سب لوگ متوجہ ہو جائے کہ یہ کیا بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے نا، تو دونوں طرح سے اس کو مطلب لیا گیا ہے، تو پھر اس طرح بیٹھنے کے بعد اس نے کیا کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی، اخبرنی، اخبرنی کا کیا ترجمہ ہے، مجھے خبر دیں، مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے مجھے کے لیے، اخبرنی، اخبرنی، مجھے بتائیں، عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائے، جب اس طرح سے بیٹھ گیا وہ شخص اور سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد سب کی توجہ حاصل کرنے کے بعد اس نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان کے تشہدا، تو شہادت دے، ان یہ کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، الہ حقیقی، معبود حقیقی، الا اللہ، مگر اللہ، وَأَنَّ، اور بے شک، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، پہلی بات آپ نے بتائی
اسلام وہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو، یعنی کلمہ شہادت پڑھو، اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دو۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز کو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ اور تم ادا کرو زکوٰۃ کو، وَتَصُومَ رمضان اور تم روزے رکھو رمضان کے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور تم حج کرو بیت اللہ کا، ان اگر استطاعت ہو، الیہ سبیلاً اس کے طرف، اس راستے کی تم میں استطاعت ہے تو پھر حج کرو۔ یہ 5 باتیں بتائیں تو اس شخص نے کیا کہا؟ قال کہا، صدقت آپ نے سچ فرمایا۔ اب دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ شاگرد اگر انسان آ کے سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتائے، اس کا جواب دے، تو عموماً وہ انسان سوال کرتا ہے جس کو معلوم نہیں ہو نا، تو پھر وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا کہ ہاں ہاں آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی کہے گا جس کو پہلے سے جواب معلوم ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا صدق تھا، آپ نے سچ فرمایا۔ قالا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فعجبنا تو ہم کو بڑی حیرت ہوئی، عجبا سے مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں تعجب ہوا، لہو اس شخص پر، یسألہ سوال بھی کرتا ہے، ویصدقہ خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی یہ بڑا عجیب انداز تھا کہ سوال تو کرتا ہے اور پھر ساتھ میں جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں آپ سچ بات کہہ رہے ہیں، گویا اس کو سوال کا جواب پہلے سے معلوم ہے۔ قالا پھر اس شخص نے کہا، فَأَخْبِرْنِي آپ مجھے بتائیں، عن الایمان ایمان کے بارے میں۔ قالا تو آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ یہ کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، خیرہ و شرہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ قال اس شخص نے کہا، صدقت آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ قال پھر اس نے کہا، اخبرنی مجھے خبر دے، مجھے بتائیں، عن الاحسان احسان کے بارے میں مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی، کأنکا گویا کہ تم تراہو تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ تم اللہ کی نماز اس طرح پڑھو جیسے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظر آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہو تم۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ پھر اگر نہ ایسا کرو، تراہو کہ تم یہ سوچ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو پھر یہ سمجھو، یہ یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی نماز کو اتنے خوبصورت طریقے سے پڑھو جیسے یا تو تمہیں اللہ تعالیٰ خود نظر آ رہے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو آپ، یا پھر اگر اتنا تصور نہیں کر سکتے ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بالکل دیکھ رہا ہے آپ کو جب آپ جو کچھ کر رہے ہیں۔ قال اس نے کہا، فَأَخْبِرْنِي آپ مجھے خبر دیں، عن الساعۃ ساعت کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ ماں نہیں، المسئول عنہا اس کا مطلب کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں، مسئول یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے، عنہا اس کے بارے میں، بعالم زیادہ جاننے والا، من السائل سوال کرنے والے سے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو زیادہ علم نہیں ہے جتنا سوال کرنے والے کو، یعنی کہ اگر سوال کرنے والا بھی نہیں جانتا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قالا تو اس شخص نے کہا، فاخبرنی آپ مجھے خبر دیں، عن اماراتہ امارات کہتے ہیں
نشانیوں کو، ٹھیک ہے، قیامت کی نشانیوں کی مجھے علامات کی خبر دے۔ قال، آپ نے فرمایا، ان تلدا دل امنت ربتہا، کہ ایک نشانی کیا ہے کہ جنم دے گی لونڈی اپنی مالکہ کو، ٹھیک ہے، جنم دے گی لونڈی ربتہا، رب کہتے ہیں مالک، تو اپنی مالکہ کو، اور ربتن مالکہ، یہ مؤنث ہے۔ وَأَن تَرَا، اور تم دیکھو گے، الحفاۃ العراۃ، کہ تم کیا دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، حفاظہ ننگے پاؤں، العراتا ننگے جسم، والآلتا اور فقیر، یعنی کہ جو ایسے لوگ جو بالکل مفلس ہوں گے، وہ ریاشائی، اور وہ بکری چرانے والے ہوں گے، یعنی کہ بالکل ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے، بالکل کوئی کلاس نہیں ہوگی ان کی، بھوکے ننگے، یعنی کہ کل تک تو بھوکے ننگے تھے، اب وہ بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ پیسہ، اچانک پیسہ کون سا آتا ہے جو کل تک انسان مفلی سے ایک دم سے دولت مند ہو گیا، عام طور پر وہ غلط طریقوں کا پیسہ ہوتا ہے نا، اور اس میں انسان کے اندر کوئی انسان کی شخصیت نہیں بنتی، اس لیے کہ جب ایک خاندانی طور پر انسان کے پاس شروع سے پیسہ ہوتا ہے اس میں، اور ایک جاہل بالکل گوار فقیر کے پاس اچانک سے پیسہ آ جائے، اس کے طور طریقوں میں بہت فرق ہوتا ہے نا، تو وہ ایسے لوگ بالکل جاہل گوار جو ہیں، وہ اچانک سے وہ اس طرح ہو جائیں گے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یا تطاولون کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبا کرنے میں مقابلہ کرنا، پھر بنیانی عمارتوں کے۔ قال، کہا، ثم انطلق، اس کے بعد جو ہے، پھر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا، فلبثت، تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا، ملین تھوڑی دیر، یعنی کہ کچھ لمحوں کے لیے میں ابھی ٹھہرا تھا، تو ثم قال لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، اتدری، کیا تم جانتے ہو، من کون تھا، السائل یہ سوال کرنے والا کون تھا، کیا تم جانتے ہو یا عمر؟ قلتو، میں نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی سوال کرتے تو وہ سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ جبریل، تو یہ تو جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم، تاکہ وہ سکھائے تم کو، تعلیم دے تم کو، دینکم، تمہارے دین کی۔ تو حضرت جبرائیل یہ سوالات اس لیے کر رہے تھے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کو دین کی تعلیم ملے، دین کی تعلیم حاصل ہو، اور اسی وجہ سے جب آئے تھے تو ان کی علامات اور ان کا طریقہ بیٹھنے کا اور بہت شاکنگ تھا سب کے لیے، اور سب کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی تھی۔ تو یہ تو حدیث کا لفظی ترجمہ پڑھا ہم نے، طلع جیسے میں نے بتایا کہ اچانک نمودار ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر اس نے سوالات جو کیے وہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کو دونوں کو الگ الگ پوچھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا تو آپ نے ظاہری چیزیں بتائی، جو 5 ارکان ہیں اسلام کے وہ بتائے تھے، اللہ، کلمہ شہادت پڑھو، اللہ، نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنا کہا، دیکھیں نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے، آپ سب کو پتا ہوگا انشاءاللہ کہ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ، نماز کی تمام شرائط کے ساتھ، نماز کو بالکل ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا،
یہ نماز قائم کرنا ہے، اور مردوں کے لیے جماعت با جماعت نماز پڑھنا بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ تو پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور روزے رکھنا، اور حج کی استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور استطاعت میں آپ کو پتا ہے کہ حج کی استطاعت میں مالی استطاعت اور جانی استطاعت دونوں شامل ہے، یعنی کہ مال بھی ہو اور صحت بھی ہو، اس حد تک کہ انسان سفر کر سکے، اور عورت کے لیے استطاعت میں محرم کا ہونا بھی شامل ہے۔ تو گویا اسلام میں جو ظاہری 5 ارکان ہیں ان کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اور جب ایمان کی بات کی تو پھر اللہ پر ایمان رکھنا، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور رسولوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ کے فیصلے کے مطابق وجود میں آنا تقدیر کا شرعی مفہوم ہے، یعنی کہ انسان کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ اگر کچھ ہوا یا نہیں ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایمان و اسلام کا فرق جو ہے وہ قرآن میں جو ہے نا، ان دونوں کو بعض اوقات اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ ایک ہی معنی میں دونوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسلام بول کر بھی وہی مطلب لیا گیا، اور ایمان بول کر بھی مطلب لیا۔ اور اس کی مثال دیکھیں، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم نے اس بستی سے جو مومن تھے ان کو نکال دیا، اور اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا۔ تو یہاں مسلمان اور مومن ایک ہی معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں ہی اسلام اور ایمان الگ الگ معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے دیکھیں، قالت الاعراب آمنا، کہ عربیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو قل، آپ کہہ دے، لم تؤمنو، نہیں تم ایمان لائے ہو، ولیکن لیکن قولو اسلمنا، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، تمہارا ابھی ایمان نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، اور ان کو جب جب صرف اسلام کہا جاتا ہے تو پھر اس میں ایمان کا معاملہ مطلب شامل ہوتا ہے، جب ایمان کہا جاتا ہے تو اسلام کا مطلب شامل ہوتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اندرونی انسان کا اندر عقائد ہے، انسان کے دل کا حال ہے، عقیدہ کیا ہے اس کا، اور اسلام کیا ہے کہ اس کے ظاہری اعمال ہے، نماز پڑھنا اور روزے ادا کرنا، حج کرنا، اسلام کے طریقے سے زندگی گزارنا، یہ اسلام ہے۔ بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اسلام ہے، لیکن دونوں ایک معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان اسلام میں آیا تو اس کو ایمان ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے عقائد اور اپنے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کر لے۔ یہ تو ہو گیا اسلام اور ایمان کی تعریف بتائی گئی اس حج میں، اس حدیث میں۔ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مسلم ہم ہر اس انسان کو کہیں گے جو بظاہر کلمہ گو ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ ان کے عقائد درست ہوتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس کا ہر لمحہ اللہ کی تقوی سے گزرتا ہے، اور مومن کی بہت سی پہچان بتائی گئی ہے سورہ مومن میں بھی، مومنون میں بتایا گیا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو پھر جو اسلام کا صرف دعویٰ نہیں ہوتا، اس کے اندر اور باہر کے دونوں طرح سے وہ دل سے بھی اللہ کا مکمل فرما بردار ہوتا ہے، اور اس کا حال اولیاء اور اظہار بھی اس کا سارا مسلمانوں کی طرح اللہ کی فرما برداری کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سب مومن ہیں یا مسلم ہیں؟ تو دیکھیں، ہمارے اندر درجات ہوتے ہیں، اور ایون ایک پرسن کبھی مومن ہوتا ہے، کبھی صرف مسلم ہوتا ہے، ہم لوگوں کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو مگر کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ ایمان کو کامل سے کامل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ لیکن جب انسان کا اسی لیے اگلا سوال احسان پوچھا گیا کہ اصل مقصود کیا ہے ہم سے، کہ ہم اپنے ایمان کو احسان کے درجے پہ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور احسان کا درجہ کیا ہے یہ اگلے سوال میں بتایا گیا کہ تم اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب انسان اللہ، کین یو امیجن کہ آپ کو یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے بالکل ہوں،
اور اللہ تعالیٰ مجھے نظر آ رہے ہیں، پھر اس کی عبادت کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو یہ احسان کا درجہ ہے عبادت میں. اور ہمیں قرآن میں بھی احسان کا درجہ معاملات میں بھی بتایا گیا کہ تم والدین سے احسان کرو، اپنے رشتہ داروں سے احسان کرو، اور اپنے پڑوسیوں سے احسان کرو. تو اصل مقصود مومن، کامل مومن کب بنتا ہے؟ جب اس کی تمام عبادات اور معاملات جو ہے اسلامی طریقے سے ہو، اور احسن درجے کے ہو، بہترین طریقے سے ہو. ٹھیک ہے، کہ جتنی حد تک وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے وہ مومن ہے. اور ہم جو ہیں مسلم ہیں، ہم سب الحمدللہ ہمارے عقائد، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، تو ہم سب مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. لیکن ہمارا جو درجہ جو ہے اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ ہم اپنے درجے کو مومن کے لیول پر لے آئیں، احسان کے لیول پر لے آئیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں احسان کے بارے میں کہا گیا کہ احسان کا ایک تو عبادت ہے، اس حدیث میں عبادت کے لیے بتایا گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر احسان کرنے کا کہا گیا ہے. بلکہ سورہ ملک جو ہمیں روز رات کو پڑھنی ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی زندگی اور موت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں کیا بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ زندگی دی ہے تمہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون احسان کے درجے پر عمل کرتا ہے. تو ہم سب کا گول کیا ہے؟ ہمارے زندگی کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں. کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بس جیسے اچھے ہیں، ہمارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے کہ ہم جہاں اس دنیا سے جائیں گے تو ہم جنت ہی میں جائیں گے. تو ہمیں اس امید پر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتے رہنا چاہیے. اور یا ایمان اور احسان کے بعد جو سوال تھا وہ تقدیر کے بارے میں. تو تقدیر جو ہے دیکھیں، تقدیر پر عمل انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا ہے تو انسان کبھی بھی نہ دیکھیں، ہم اگر یہ پکا یقین ہونا تو ہمیں کسی نقصان پر کبھی اتنا نقصان، ہمیں اتنا غم نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو لوز کرنے لگے، نہ کسی اچھی چیز ملنے پر اتنا ہم مگن ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے. اس لیے کہ جب تک تقدیر پر ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہونا ہے، اور ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں بس، باقی نتائج جو ہے ہمیشہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. پھر قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ، اللہ کے پاس ہی ہے. صرف اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اپنے رسولوں کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آنی ہے. سورہ لقمان میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا گیا کہ قل انما علمها عند ربی، اس قیامت کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. تو ایسی بہت سی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم کسی کو بھی نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ. پھر قیامت کے علامات کے بارے میں جو بتایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف رائے بتائی. اس میں سے ایک یہ کہ اولاد جو ہے اپنے والدین سے نافرمانی کرے گی، اور اولاد اپنی ماؤں سے اس طرح خدمت لے گی جیسے، اور اس کا ایسا ذلیل کرے گی کہ جیسے آقا اپنی لونڈیوں کو کرتا ہے. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں بہت سی ہمارے آس پاس کے اولاد کو جو رسپیکٹ دینی چاہیے والدین کو، وہ آج کل نہیں ملی ہوئی ہے. اللہ یہ کہ انسان، اللہ خوش نصیب ہیں ہم لوگوں میں سے جن کے اولاد جو ہے وہ ہماری عزت کرتی ہے، ہماری فرما بردار ہے. ورنہ اولاد کو اب زیادہ سے زیادہ اس حال میں، اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والدین کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں. تو ایک معنی تو یہ لے گیا، دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا گیا کہ اتنی لونڈیاں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں لونڈی غلام اب ختم ہو گئے، لیکن چونکہ یہ اسلام میں یہ قانون موجود ہے تو فتوحات جب ہوتی ہیں اور لونڈی اور غلام اسی ایک ہی صورت میں جائز ہے کہ جب اسلام اور کفر کی جنگ ہو، اور پھر اس جنگ میں کافر غلام بن کر آ جائیں، عورتیں اور مرد، تو وہ اسی صورت میں غلامی جائز ہے، ورنہ کسی کو پکڑ کے غلام بنانا جائز نہیں ہے. تو یہ بھی کہا علماء نے کہ جنگیں ہوں گی اور اتنے مرد مارے جائیں گے اور عورتیں غلام بنا دی جائیں گی،
اور پھر ان سے اولادیں ہوں گی، تو ظاہری بات ہے مالک جو ہے وہ لونڈی سے تعلق کرے گا، اور اولاد ہوگی تو اولاد تو مالک کی کہلاتی ہے، باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو وہ اولاد اپنی ماں کی ایک طرح سے ماں ان کی بھی لونڈی ہوگی، جس طرح باپ کی لونڈی ہے، تو یہ بھی مطلب لیا گیا۔ لیکن بہرحال واللہ عالم، لیکن یہ کہ حالات تو ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ واقعی والدین کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے آج کے دور میں، تو یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ پھر جو ہے الحمدللہ یہ جو بڑی بڑی عمارتوں پہ جو مقابلہ بازی ہوگی، تو دیکھیں اس کا یہ بھی مطلب لیا گیا کہ معاملات جو ہے نا وہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ حکومتیں دیکھیں، حکومت کا جو انچارج اسلام میں کس کو بنایا گیا تھا کہ جس کے پاس دین کا سب سے زیادہ علم ہو وہ خلیفہ بنتا تھا، اور وہی ایک طرح سے مذہبی رہنما بھی ہوتا تھا اور وہ خلیفہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ جو ملک کے بڑے آتے ہیں، کتنے نااہل لوگ جو ہیں وہ ملک کی حکومت کا ان کو حکومت ملی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ معاملات کی باغ دوڑ جو ہوگی، باغ دوڑ وہ ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جب ہوتی ہے تو پھر فساد ہوتا ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو دین کا علم رکھنے والے، جو شریف، جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں کہ جن کو حکومت دی جائے، جن کے سپرد معاملات کیے جائے، ان کے بجائے جو جاہل گوار لوگ جو ہیں وہ سارے معاملات رن کرتے ہوں گے۔ تو الحمدللہ یہ حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے، میں نے تو بہت مختصر سی بتائی، لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ یہ حدیث میں پورے جیسے دین کو پوری طرح سے ایک طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے، تمام عقائد اور اعمال اور ارکان اسلام کو اس میں پوری طرح سے واضح کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری کلاس مختصر ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس حدیث کو ام الحدیث کا اور ام سنت اور ام الجوامع کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔